بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آفس میں مشہور رہنما جمعیت علماء اسلام کے روح رواں، جو سیاست میں ایک گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور ان کو علاقائی، ملکی اور بین الاقوامی سیاست کے رموز سے بھی یہ ماشاءاللہ واقف ہیں اور اس پر دسترس بھی رکھتے ہیں، اپنی جماعت کے متکلم ہیں اور نارتھ کراچی میں ایک وقت میں جو سب سے مشکل ترین وقت تھا اس میں یہ ناظم بھی رہے اور اپنے حلقے کی بے لوث خدمت کی، اور پھر وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے۔ صرف اپنے حلقے تک ان کی خدمات محدود نہیں، کراچی بھر کے اندر، سندھ بھر کے اندر جہاں حافظ صاحب کی ضرورت پڑی، حافظ صاحب نے دن رات کی تمیز کیے بغیر آپ وہاں داد رسی کے لیے، دست تعامل کے لیے وہاں بنفس نفیس خود پہنچے ہیں۔ میری مراد محترم جناب حافظ احمد علی صاحب حفظہ اللہ ہیں، آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات کے تغیرات کے تناظر میں ہم حافظ صاحب سے کچھ ملکی اور علاقائی اور بین الاقوامی سوالات اور ان کی تناظر میں رہنمائی حاصل کریں، اور یہ افادہ عام کے لیے ہم اس کو عوام الناس کی ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جناب حافظ صاحب، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ حافظ صاحب، مسئلہ یہ کہ آپ الحمدللہ بڑی نظر رکھتے ہیں سیاست پر، اتار چڑھاؤ پر۔ آپ ایک بچپن سے ہی اس میدان میں آپ کودے ہیں، اور پھر آپ کا تعلق بھی ایک ایسی شخصیت سے ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام کے روح رواں رہے ہیں، انہی کے نام نامی پر آپ کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ اس تناظر میں ہم سمجھتے کہ آپ کا پس منظر بھی بڑا مضبوط اور صحیح العقیدہ اور خدمت سے بھرپور آپ کا پس منظر بھی ہے۔ تو پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ ملکی حالات کے تناظر میں آپ دینی جماعتوں کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا عبداللہ بن مسعود میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ حضرت مولانا محمد رفیق میر صاحب، ان کی اس علاقے میں بڑی دینی خدمات ہیں، دینی حوالے سے، تدریسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، جہاد کے حوالے سے الحمدللہ ان کا کلیدی کردار رہا ہے ہر معاملے کے اندر۔ اگر درسگاہ ہے تو ماشاءاللہ بہت بڑی اس علاقے کے اندر کی مثالی درسگاہ ہے، اور ایسی درسگاہ ہے کہ دور سے میرے اپنے بچے بھی ان کے یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اور اگر یہ سماجی سوشل کاموں کے اندر ہوں تو ماشاءاللہ ان کے دونوں تینوں بھائی بچے ان کے اسی کام کے اندر ہمتاً مصروف رہتے ہیں، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم جہاد کے لیے میدان عمل کے اندر ہیں، حضرت صاحب کا بھرپور ان کے ساتھ تعاون اور شفقت کا معاملہ رہا ہے۔ میرے ساتھ اور میری جماعت کے ساتھ بھی الحمدللہ ان کا ہمیشہ ایک بہت قریبی تعلق رہا ہے، ہمیشہ شفقت فرمائی انہوں نے۔ آپ نے جس طرح فرمایا کہ میرا تعلق اس نام سے ہے جنہوں نے جمعیت علماء اسلام بنائی تھی، میری مراد حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب، تو میرا نام تو ان کے نام سے، لیکن میرے والد صاحب ان کے خادم تھے، اور جمعیت علماء اسلام کے بانیوں میں میرے والد صاحب ان کے خادم تھے۔ اگر کوئی وہ پرچے وغیرہ بناتے تھے تو وہ فوٹو اسٹیٹ کرا کے لا رہے تھے اس روز جس دن یہ جمعیت علماء اسلام کا احیاء ہوا ہے شیرانوالہ کے اندر۔ تو ہمارے گھر کا اگر خون نہیں تو پسینہ شامل ہے اس بات کے اندر، اور مجھے فخر ہے الحمدللہ کہ آج میری اگر عمر 59 ہے تو میں نے 14-15 سال کی عمر کے اندر الحمدللہ سیاسی بلوغت والد صاحب کی تربیت سے مجھے مل گئی تھی۔ میں 45 سال سے علماء کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں،
اور اسی کے ناطے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور شرف دی ہے اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے موت دے، اسی جماعت کے اندر یہی میرا مشن ہے۔ اور جو حضرت نے فرمایا کہ ملکی حالات کے اندر جو ہے آپ جو دینی جماعتوں، سیاسی جماعتوں کا یا دینی جماعتوں کا کیا آپ کو سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی ایسا کڑا وقت قوم کے اندر آیا تو دینی جماعتوں نے مل کر ایک اتحاد بنایا، اور اس اتحاد سے الحمدللہ ہم نے وہ مسئلہ حل کیا۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا، اس کے بعد پاکستان کو جو ہے اسلامی آئین ملا۔ اتنا بھی ہماری دینی جماعتوں کا کردار ہے، ہماری جماعت کا بنیادی کردار ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا غلام محمد داروی صاحب جو تھا ہمارے پارلیمنٹ کے اندر تھے، باقی دینی جماعتوں کا بھی ماشاءاللہ سے بھرپور کردار ہے۔ ان دینی جماعتوں کی وجہ سے ہمیں پاکستان کے اندر اسلامی آئین ملا، اور ہمیں پاکستان کے اندر جو ہے ختم نبوت والا مسئلہ ایک حل ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اتحاد بنا قومی اتحاد کے نام سے، اس کے اندر بھی تمام جماعتیں دینی تھی، جس کا نعرہ یہ تھا کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ جی تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک ظالم ڈکٹیٹر سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی۔ تو ملک کے اندر جتنی بھی دینی اصلاحات ہیں، دینی قوانین جو ابھی بنے ہوئے ہیں، وہ سارے ضیاء الحق صاحب مرحوم کے دور کے اندر ہی بنے ہیں۔ جی یہ اس تحریک کا نتیجہ تھا۔ اگر قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا تو ضیاء الحق صاحب نے بنایا، اگر زکوٰۃ و عشر کا نظام ملک کے اندر نافذ کیا تو ضیاء الحق صاحب نے کیا، اسلامی نہضتی کونسل بنی تو ضیاء الحق صاحب نے بنائی، اگر وفاقی شہری عدالتیں بنی ہیں تو ضیاء الحق صاحب نے بنائی ہیں۔ تو یہ اس تحریک کا حصہ تھا۔ تو جب بھی علماء کرام اور دینی جماعتوں نے مل کر کے، تمام مسالک کے لوگوں نے مل کر کے، کوئی قوم نے کبھی ان کو مایوس نہیں کیا، اور اس کے درست نتائج ملے ہیں قوم کو۔ آپ سب آئندہ انتخابات میں آپ کی جماعت کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہماری جماعت کی سپریم کونسل کا اجلاس 20 تاریخ کو کراچی میں نارتھ ناظم آباد میں منعقد ہو رہا ہے۔ تو 20 تاریخ کو ہمارا اس پہ اجلاس ہے۔ اب سب یہ انتخابات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے کہ دینی جماعتیں کوئی نیا محاذ متحدہ مجلس عمل کے طرز پر تشکیل پائے گا، یا جو پہلے سے ایک سیٹ اپ چل رہا ہے اسی پہ چلے گا؟ میری جو معلومات ہے کہ ہماری جماعت کوشش کر رہی ہے دینی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، اور اس میں کچھ کوششیں ہوئی بھی ہیں۔ بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کی جو اس وقت حالت ظاہر ہے، کرنٹ اس وقت کی جو پوزیشن ہے غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی، ان کا استحصال اور ان پر مظالم، اس سے پہلے میانمار میں بھی یہی عمل ہو چکا ہے، کشمیر میں بھی، اور چائنا کے ایک خاص صوبے میں مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کی بربریت جو ہے نا وہ روا رکھی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے ہماری دینی جماعتیں جو ہیں وہ کیا سوچتی ہیں، اور وہ کیا اس کا پیغام دیتی ہیں بین الاقوامی قوتوں کو، ان کی حکومتوں کو، اپنی حکومت کے توسط سے یا براہ راست؟ دیکھیں، جہاں بھی مظلوم مسلمان ہو یا مظلوم انسان ہو، جی میں تو انسانیت کی بات کرتا ہوں، جی جی جہاں پر بھی ظلم کوئی کرے تو جمیعت علماء اسلام ان کے ساتھ کھڑی ہے، مظلوموں کے ساتھ۔ جی جی اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ افغانستان کے اندر جب ہمارے سربراہ مولانا سمیع الحق صاحب شہید ہو گئے، انہی کی شاگرد اور انہی کے سارا سلسلہ تھا وہاں پر، جو انہوں نے رود ہے سپر پاور کو وہاں پر شکست دی جی افغانستان کے اندر۔ اس کے بعد پھر نیٹو آیا، تو نیٹو کے اندر بھی جو ہے وہ سارے جو طالبان تھے مجاہدین، زیادہ تر مولانا سمیع الحق صاحب کے شاگرد تھے، جی انہوں نے نیٹو کو جو ہے وہ کیا۔ اور یہ بر صغیر ہمارا جو ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے اس قوم کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو، کہ ہم نے تینوں طاقتوں کو، جو دنیا کی تینوں سپر طاقتیں ہیں، ان کو جو ہے پاش کیا۔ پہلے یہاں پر برطانیہ آیا، اور جس کی حکومت کا جو ہے وہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کو یہاں کے مسلمانوں نے قربانی دے کر کے برطانوی سامراج سے اس دھرتی کو آزاد کرایا۔
اس کے بعد روس آیا، تو روس جو ہے کئی ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوا، افغانستان آزاد ہوا۔ اس کے بعد نیٹو آیا، تو نیٹو جو ہے الحمدللہ یہی مسلمان اور یہ جو جذبہ جہاد ہے اس کے تحت جو ہے وہ نیٹو کی پوری جو ہے عمر ناکام اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ یہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت خوبیاں دی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہاں پر اس خطے کے اندر مدارس اور مساجد کی جتنی تعداد ہے دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے۔ جتنے حفاظ یہاں تیار ہوتے ہیں اس خطے کے اندر کہیں دنیا کے اندر تیار نہیں ہوتے، اور جو جذبہ جہاد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیا ہوا ہے پوری دنیا کے لوگوں کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو ہمارا کوئی اگر مسلمان وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن وہ مذہب کے نام پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، وہ فوراً جذباتی ہو جاتا ہے جہاں پر کوئی اسلام کی بات ہوتی ہے۔ آج فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ تو میں نے کسی جگہ ایک آل پارٹی کانفرنس تھی 5 فروری کو کشمیر کے حوالے سے مختلف تجاویز آ رہی تھی، تو میں نے وہاں یہی تجاویز دی کہ آج چیف آف آرمی اسٹاف اس کا فیصلہ کریں، یہ بارڈر کھول دیں، کہ انشاءاللہ العزیز ہم 1 سال سے پہلے 3 مہینے کے اندر کشمیر فتح کر لیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح فتح ہوگا جس طرح افغانستان ہم نے کیا، اور اسی طرح جو ہے فلسطین غزہ کے مسلمان اسی طرح ہم کر پائیں گے جس طرح انہوں نے افغانستان کیا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہر مسلمان جان مال وقت ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ فجزاک اللہ خیر، جزا آپ نے وقت دیا، اللہ جل شانہ اس کو قبول فرمائے، سائیں کو قبول فرمائے۔ بڑی مہربانی۔